ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے. میں کہتا ہوں غلط کیا. سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ، واقعی غلط کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے، اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. سعودی عرب ٹوٹ جائے گا، یہاں روافظ کا قبضہ ہو جائے گا، حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، بڑے خطرات ہیں. تو بھائی ٹوٹ رہے نہ تو کسی چیز کو، بھائی جیسے تیسے ہیں، بس زبان کی حد تک اعتراض. بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال رہنے دو، کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا؟ افغانستان میں جمہوریت ہے، نام کی ہے، بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں؟ امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. افغانستان سے پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں. لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا، وہ ظالم میں مانتا ہوں، لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا. اس کی حکومت گئی ہے، لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا. سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ اسلام. عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا، عیاش تھا، ظالم تھا، جو مرضی تھا، لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا؟ کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی. سارے وسائل کس کے قبضے میں؟ اسلام دشمنوں کے قبضے میں. وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں، اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا، موجہ ہی موجہ، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہاں زبان سے جہاد ضروری ہے، ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ تو ضروری ہے، کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی. تو نہ لڑو، محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری، فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما، شاید ان پر عذاب کم ہو جائے. تو اب یہاں ایک بات ہے، یہ یاد رکھو قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے. یہ نبی کی خصوصیت تھی، کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی. تو یہ غلط ہے، لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں. درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے. مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے ہیں. آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے، لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے. تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ مل، سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں، سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھو یہ اتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مردہ تو قبر کے اندر ہے نا، اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ، اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا. بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی، جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. تو اس لیے درخت لگاؤ. زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی، مردوں کو درختوں کی ضرورت بولو بھائی نہیں، زندہ کو ضرورت ہے درخت کی، تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے. وہ یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی. کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ ناہید خان انڈیا سے، میرے شوہر سے میری بہت لڑائی ہوتی ہے، وہ بھی مجھے برا بھلا بولتے ہیں اور میں بھی بہت کچھ بول دیتی ہوں. کیا میری بد کلامی کی معافی ہو جائے گی؟ یہ تو شوہر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو. معافی مانگ لیا کریں، شوہر کے سامنے زبان نہ چلائے کریں. شوہر کو بھی چاہیے اپنے اخلاق اچھے رکھے، لیکن ماتحت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے. تو اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز کو پس کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، اس سے شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی. تو میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، لیکن گھر کو چلانے میں گھر کے اندر چونکہ اس کی حیثیت سربراہ کی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا جب دفتروں میں باس جب ڈانٹتا ہے نا تو امپلائیز آگے سے جواب نہیں دیتے، ان کو پتا ہے یہ نکال دے گا جاب سے ہمیں. تو شوہر گھر میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باس کی طرح جو کمپنی میں باس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک درجہ اللہ نے اس کا بلند تو کیا ہے نا، تو اللہ کی خاطر اس کی اونچ نیچ کو برداشت کر لینا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے جو خواتین شوہر کے غصے کو برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے شوہر سے ان کو مل جاتے ہیں. شوہر کو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے ہیں. لیکن عورت کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان برداشت کرے. ہاں ہر برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنا برداشت کر سکتی ہیں برداشت کریں، اس سے گھر جنت بنے گا. دونوں ہی لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو گھر ٹوٹتے ہیں ایسی صورت میں. قاسم محمد فیصل عباس سے، دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ میں آپ پیٹرول ڈال دیں تو وہ تو بھڑک جائے گی نا،
आग में हमेशा पानी डाला जाता है। शौहर गजबनाक है, जैसे तवे पे बैठा हुआ है, ऐसा ही होता है आमतौर पे, 2-2 फुट उछल रहा है, तो बीवी भी उसी तरह उछलना शुरू कर दे, इसका मतलब तो है वो पहले आग लगी हुई थी, आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तबाह हो जाएगा घर। हमने अपने बड़ों में देखा, एक को गुस्सा आता था, दूसरा थोड़ा बर्दाश्त कर लेता था, बहुत देखा है हमने ये। शौहर को पता है बीवी बहुत तपी हुई आज, तो थोड़ा सा मैं बर्दाश्त कर लूँ। बीवी को पता होता है आज मेरे मियाँ का मीटर शार्ट है, तो थोड़ा सा आज मैं अपनी जबान पे कंट्रोल कर लूँ। तो कंट्रोलिंग सिस्टम ही खत्म हो रहा है, और ये ड्रामे फिल्में मीडिया ने बर्बाद किए ज्यादातर। फिल्मों में चीख चीख के, ड्रामों में चीख चीख के जब दिखाते ना, शट अप, ये करो वो करो और दफा हो जाओ, तो यही चीजें माशाल्लाह घर में चलेंगी। फिर ये सब चीजें हमारे लाशऊर पे असर करती हैं, और इंसान लाशऊरी तौर पर उन्हीं चीजों को इख्तियार करना शुरू कर देता है। बहरहाल औरत के लिए शौहर का बहुत बड़ा हक है। नबी ने फरमाया, जिस औरत का शौहर राजी नहीं है वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती। और ये उस शौहर के बारे में जो बेसिक हुकूक पूरे कर रहा हो, बेसिक हुकूक, ऊंच नीच थोड़ी बहुत हर घर में होती है। अच्छा भाई, रोजिया बी म्यांमार से यानी बर्मा से इन्होंने सवाल पूछा है, क्या लड़कियां अपने बालों को मशीन से सीधा कर सकती हैं? जी बिल्कुल सीधा कर सकती हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। जिनके सीधे बाल हैं वो मशीन से टेढ़ा भी कर सकती हैं। अजीब फैशन है, जिनके खवातीन के सीधे बाल होते हैं वो मशीन के जरिए उनको घुंघरियाले बना रही होती हैं, जिनके घुंघरियाले होते हैं वो सीधा कर रही होती है उन बालों को। यार जैसे अच्छा लगे। मुंबई इंडिया से, मैं अपनी खाला की बेटी को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है, क्या हम दोनों व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं? शरीयत में इसका क्या हुक्म है? अगर पसंद ना करते होते ना तो कोई जरूरत की बात की गुंजाइश होती, चूंकि पसंद करते हैं इसलिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं बातचीत करने की। आप निकाह कर लें उससे, निकाह हो जाए फिर आप बातचीत करें। निकाह नहीं है तो आपके लिए नामहरम है और फितने का शदीद खतरा है इसमें, आपके डिजायर्स उसके लिए, उसकी ख्वाहिशात आपके लिए, तो यही तो गैर महरम से जायज़ नहीं है। ऐसा रिश्ता आपके लिए जायज़ नहीं है व्हाट्सएप पर उससे बातचीत करना। ये पैकेज आपके लिए तो है ही नहीं। वैसे तो किसी के लिए भी नहीं है अपनी खालाजाद बहन से बेतकल्लुफ़ होना, क्योंकि वो सगी बहन नहीं होती, लेकिन बहरहाल ज़रूरत के वक्त बात करनी पड़ जाती है बाज़ दफ़ा। लेकिन आपका तो क्योंकि एक दूसरे की तरफ मैलान है आपके लिए, तो ज़रूरत के वक्त भी बात सही नहीं है, बल्कि किसी के ज़रिए से कोई बहुत ज़रूरी बात भी हो तो किसी ज़रिए से पैगाम दिलवाया कि आपके खराब होने का बहुत खतरा है, बहुत खतरा। ओवैस साहब कश्मीर से कहते हैं, क्या शादी से पहले लड़का और लड़की के नाम का जोड़ देखना ज़रूरी है? कि नाम का कोई जोड़ वोड़ नहीं होता। बाज़ दफ़ा चंगेज़ खान की बेटी की शादी हो रही होती है बुज़दिल खान के बेटे से, और शौहर का नाम चंगेज़ खान होता है, बीवी का नाम अच्छा वो होता चंगेज़ खान है, और पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होती है कि गिरों वाली पर्सनैलिटी हो सकती है उसकी। तो नाम से को ज़्यादा वो लिफ्ट ना कराया करें, और ये जो नामों के जोड़ निकाल के देख रहे होते हैं, ये शादी इसकी मैचिंग की है, ये सब बेकार बातें हैं, तवहुम परस्ती है, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। मुझे याद है पुराने दौर में एक दफ़ा मैं कहीं किसी के पास बैठा हुआ था, वो जाली पीर था, मुझे नहीं पता था, तो एक शख्स आया कि जी मेरी बेटी ससुराल में बहुत परेशान है, तो बहुत जुल्म कर रहा है मेरा दामाद। तो इस जाली पीर ने कहा कि तुम्हें मैंने बताया था कि दोनों के पत्थर मिलते नहीं हैं, उसका पत्थर अलग है, इसका पत्थर अलग है, पता नहीं क्या निकाला हुआ था, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था ये जोड़ की शादी नहीं है। तो ये फेंकू होते हैं, बहुत से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत से घरों में नहीं होती, इसका पत्थर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो आदमी ऐसा अकीदत में पागल हुआ जा रहा था ना उस पीर के, क्या पीर साहब ने तो बताया था कि पत्थर दोनों के मैच नहीं करते। तो पीर साहब फेंकू था एक नंबर का, और अपनी बीवी कमबख्त की लड़के गई हुई थी। तो ऐसे लोगों की ना अक्सर यही होता है, अपनी बीवियां लड़के गई हुई होती हैं। तो ये जहालत की चीजें हैं जिसको इस्लाम ने खत्म किया है। तभी तो हमें बताया गया कि जो काहिन के पास आए, नुजूमी के पास आए, जो इस तरह की बातें करते हैं सितारों इतारों की, तो उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, कुरान का इनकार किया। हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ अपने अल्फाज में, क्योंकि कुरान कहता है गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। तो पत्थरों से कुछ नहीं पता चलता, ना नामों से पता चलता है कि ये जोड़ है या बेजोड़ है, आदतों से पता चलता है, खानदान से पता चलता है। लिहाजा आदत को, खानदान को, फैमिली को, इन चीजों को फोकस करना चाहिए कि खानदानी लोग हैं या नहीं है। खानदानी की गैर खानदानी में शादी हो जाए तो भी अजाब है, गैर खानदानी की गैर खानदानी में हो जाए फिर चल जाता है। दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों एक नंबर के बदतमीज होते हैं तो गाड़ी चल जाती है। मसला ये भी होता है एक अच्छे खानदान का और एक जो है वो अजीब से लोग हों, तो फिर मसाइल खड़े होते हैं, वो एडजस्टमेंट ही नहीं होती। अच्छा मेरे भाई, ये अजीब व गरीब सवाल है भाई, क्या शौहर के सामने डांस कर सकते हैं? देखो मियाँ बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, एक दूसरे से जिस तरह से चाहें लुत्फानंदोज हो सकते हैं। शरीयत ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं मियाँ बीवी पे, वो बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ, वो शरीयत से साबित है और वो इजमाई मसाइल हैं, उनको दोबारा तस्करा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मियाँ बीवी एक दूसरे से हर तरह से लुत्फानंदोज हो सकते हैं तो मियाँ बीवी का मामला है, जो चाहे करें भाई। बाज़ उलमा इसे नाजायज़ कहते हैं बीवी का शौहर के सामने डांस करना, लेकिन उसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। तो बाज़ बड़े मुतदय्यन उलमा से मैंने ये मसला सुना है, वो कहते हैं कि इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। तो बाज़ दफ़ा ठीक है, जो उलमा हैं, मशाइख हैं, उनका एक मकाम होता है, मर्तबा होता है, उनको अपनी बीवी पे भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि वो हमारे सामने डांस करे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है शरीयत पर आप अपने मिजाज को नहीं दाखिल कर सकते,
ایک حیا ہونا ایک الگ چیز ہے، میاں بیوی کے مزاج میں حیا غالب ہو تو حیا تو جتنی زیادہ ہو شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جائز حدود کے اندر لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی کسی کی طبیعت میں حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اچھی بات ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے۔ حسان امیتھی، قضا نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 5 قضا نمازیں پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ بھائی قضا نماز میں اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی ادا نماز میں، البتہ سنت موقدہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھیں اور وتر بھی پڑھیں کیونکہ وہ واجب ہیں، حدیث سے اس کا لازم ہونا ثابت ہے۔ ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، صحیح حدیث ہے، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا، وہ وتر ہے۔ من لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے دو رکعت فجر کی، ہاں جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں اگر ان کو آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی رہیں گی، وہ 4 نہیں ہو جائیں گی، اور جو نمازیں آپ کی مقام پہ قضا ہوئی ہیں وہ اگر سفر میں قضا پڑھیں گے تو 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ اس میں۔ مرچی کا پودا لگانا کیسا ہے؟ اور شریعت میں کیکٹس کا پودا لگانے میں کوئی برائی تو نہیں؟ کیکٹس میں نے نیٹ پہ دیکھا تو کانٹوں دار ایک پودا ہے، تو کوئی برائی نہیں بھائی، ہاں کسی کو کانٹے چبونے کی نیت سے لگائیں تو ایک الگ بات ہے، پودا کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے۔ باقی مرچی کا پودا لگانا اگر غلط ہے تو میرا تو کھانے کا ٹیسٹ ہی ختم کر دیا آپ نے۔ کھانے میں تو ہری مرچیں بہت کھاتا ہوں بھائی، جب دعوت میں جاتا ہوں لوگ میرے سامنے ہری مرچیں لا کے رکھ دیتے ہیں، اور سالن میں پکی ہوئی ہری مرچیں الگ سے میں تلاش کر رہا ہوں، ان میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اگر پودا لگانا ہی ناجائز ہو گیا تو ہماری آپ نے زندگی کی خوشیاں چھین لی میرے بھائی، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ میرا خیال ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ شاید کھیتوں میں تو صحیح ہو، گھر کے اندر مرچی کا پودا لگائیں گے تو ایسا نہ ہو سب کو مرچیں لگ جائیں۔ پودا لگانے سے مرچیں نہیں لگتی، مرچ کھانے سے مرچیں لگتی ہیں۔ تو اگر کوئی میری طرح کچی مرچیں کھانا شروع کر دے اور اس کو عادت نہ ہو، میری طرح عادت نہ ہو، تو پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ ٹینشن دے گا۔ تو مرچ کا پودا لگائیں، آرگینک چیزیں کھائیں، لیکن جس کو مرچوں کی عادت نہیں ہے اس کو اچانک ہری مرچ کچی نہ کھلا دیں آپ، تو اس سے پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ دوسروں کو بھی مرچیں لگائے گا۔ اچھا میرے بھائی، نائٹس کمپنی میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام؟ نائٹس یہ کیا ہے بھائی؟ نائٹ شفٹ شاید مراد ہوگا، یعنی نائٹ ڈیوٹی جو کرتے ہیں، جائز ہے، کام حلال ہے تو جائز ہے۔ جاوید صاحب دہلی سے، انڈیا سے، میں جیسے ہی استنجا کرتا ہوں تو فوراً پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ استنجا کرنے کے بعد بھی ہلکا پھلکا قطرہ آ جاتا ہے، تو میں اس صورت میں کیا کروں؟ کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا ایک کلپ موجود ہے تفصیل سے، وہ آپ دیکھ لیں کہ جن کو بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہو وہ وضو کیسے کریں، نیٹ پہ لکھیں گے نا یہ آ جائے گا، میرا نام لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا، وہ کلپ آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ محمد سہیل انڈیا سے، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کمپنی کے شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز چیزوں کو خریدتی اور بیچتی ہو، جیسے شراب کی کمپنی ہے اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، سودی بینکوں کی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی کمپنی جن کا کام ہی حرام ہے ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، باقی ان کے جائز ہے۔ اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے، بعض کمپنیاں جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے، صرف لوگوں کی رقمیں یہ بھی جمع ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسی کمپنی کا اگر شیئر خریدا تو پھر اس فیس ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہیں، پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس شیئر کے پیچھے، اس حصے کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتے نہیں ہیں، صرف رقم ہی ہوتی ہے، تو وہ شیئر بیچنا اصل میں وہ رقم کو رقم کے بدلے میں بیچنا کہلائے گا، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کرنسی کو اسی جنس کی کرنسی میں بیچیں، جیسے پاکستانی روپیے کو پاکستانی روپے میں بیچیں، ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں، تو برابری ضروری ہے، اور اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کمپنی کے ایسٹس ہیں جیسے عام طور پہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں، وجود میں آ گئی ہے، اس کے پیچھے یعنی کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے، پھر شیئر کو آپ نفع اور نقصان پہ بیچ سکتے ہیں، لیکن شیئر پہ قبضہ ہونے کے بعد، یعنی وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، اور اس میں بھی اسپاٹ سیل ہوگا، اس میں آپ فیوچر سیل، فارورڈ سیل یہ جائز نہیں ہے۔ کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی۔ اظہر صاحب عمر کوٹ سے، کیا امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے، امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ صرف یہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زوجہ منصور، کیا بخاری شریف کو حیض یا نفاس کی حالت میں پڑھا یا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی جا سکتا ہے، احتیاط، اگر کوئی بہت زیادہ حدیث کا ادب کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جائز ہے۔ کیا حافظ قرآن پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ آج کل تو مارکیٹ میں بہت، ہمارے بچپن میں ایک حافظ قرآن تھا، پہلے رواج ہی نہیں تھا کوئی حافظ قرآن پینٹ بھی پہنے، وہ اسنوکر کھیلتا، ڈبو کھیلتا اور پھر پینٹ شرٹ بھی پہنتا، تو اس کو لوگ ڈسکو ملا کہتے تھے۔ تو دیکھیں علماء کا لباس ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا رہا ہے، سعودی عرب میں آپ جائیں وہاں کے علماء جبہ پہنتے ہیں، مسقط کے علماء ایک خاص قسم کی عبایا جبہ ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، قطر میں، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے،
تو یہاں پاکستان میں علماء مشائخ اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں, کلیوں والا کرتا پہنتے ہیں, تو لباس اپنے کلچر والا ہی پہننا چاہیے, اور وہ لباس جو علماء صلحاء میں رائج ہے. باقی پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں جو علماء صلحاء کا عام طور پر لباس دنیا میں رائج ہے. احمد صاحب انڈیا سے, اگر بتی پر دم کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ کیوں اس کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب شریعت میں جو دم ثابت ہے, جو نبی سے صحیح حدیث سے ثابت ہے, اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تینوں قل پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنی باڈی پہ دم کیا کرتے تھے, بس اتنا کافی ہے. ان چیزوں میں آپ جتنا آگے جائیں گے وہم کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ پہلے یوں دم کرتے ہیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے یوں کیا, پھر وہ انگوٹھے تک اپنے ہاتھ پہنچا رہے ہوتے ہیں, پھر پشت پہ بھی جہاں ہاتھ نہیں جا رہا وہاں بھی کہ ایسا نہ ہو یہ جگہ رہ گئی تو یہاں کوئی جن چڑیل بھوت نہ چمڑ جائے. پھر جب ان کو تسلی نہیں ہوتی تو پنکھے پہ پھونک مارتے ہیں تاکہ وہ دم کی ہوا سب جگہ پھیل جائے. تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم, حدیث میں آتے ہیں اپنے اوپر مشکلات پیدا نہ کرو تو آسانیاں پیدا کرو. جتنا شریعت نے بتا دیا دم بس اتنا کافی ہے. بعض لوگ عجیب طریقے سے چھو کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے بعد, اور دوسرے پہ بھی چھو مار رہے ہوتے ہیں. بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, رات کو سونے سے پہلے یوں دم کیا, پھر شوہر پہ بھی پھونک ماری, پھر بچوں میں ایک پہ اٹھا کے پھونک ماری. تو بس اتنا کافی ہے بھائی, ایک دفعہ بچے کو آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ایک دفعہ دم کر دیں, وہ تو اچھی بات ہے, بس کافی ہے اتنا ایک دفعہ. زیادہ اس میں وہم کرنا, اٹھ کے رات کو پھونکے مارنا اور پنکھوں میں پھونکے مارنا, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے, وہ ساری پھونک باہر نکل گئی ہے آپ کی. اب یہ وہمی لوگ میری یہ بات سن کے اور ٹینشن میں آ جائیں گے کہ یار ہماری تو ساری پھونکیں ضائع ہو گئی, مفتی صاحب نے تو ہماری پھونک ہی نکال دی. جتنا وہم کرو گے اتنا آپ پاگل ہو جاؤ گے. اگر کسی شخص نے عمرہ یا حج کی حالت میں غلاف کعبہ کو چوم لیا کیونکہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور احرام میں خوشبو لگانا منع ہے, تو کیا دم دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو چوم لیتے ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہو کہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہے, یا پتہ نہ بھی ہو لیکن آپ نے غلاف کعبہ کو چوما یا ہاتھ لگایا اور اس سے خوشبو آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی, اسی طرح آپ نے حالت احرام میں حجر اسود کا بوسہ لیا اور خوشبو آپ کے ہونٹوں پہ لگ گئی, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, چاہے آپ کو پہلے سے پتا ہو یا پتا نہ ہو. عام طور پہ غلاف کعبہ پہ ہر جگہ خوشبو نہیں لگی ہوئی ہوتی. میں نے بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے حج عمرے کی, تو مخصوص جگہ ہیں جہاں غلاف کعبہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے. نارملی غلاف کعبہ پر میرے ابھی تک جب تک جو میں نے اسفار کی اس میں نہیں, البتہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشبو والی جگہ کو چوم لیا حالت احرام میں, تو مختلف اقوال ہیں اس میں کہ کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے دم واجب ہوگا. تو اس میں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں. وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں خوشبو لگی ہے, یعنی آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا غلاف کعبہ کو چوما آپ نے, تو بہت زیادہ اگر تیز خوشبو ہے تو پھر آپ کے ہونٹوں کے 1/4 یعنی 1/4 حصے پر اگر خوشبو لگے گی تو دم دینا واجب ہو جائے گا, اور اس سے کم پہ اگر لگے گی تو دم واجب نہیں ہے. اور اگر اس سے یعنی بہت تیز خوشبو نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر صدقہ واجب ہوگا آپ کے اوپر, دم واجب نہیں ہوگا. اگلا سوال ہے جی, اچھا صدقے سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر. صدقہ فطر کا مطلب 2.25 کلو گندم, اور بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم کی قیمت. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر 1/3 عضو پر خوشبو لگ جائے, تیز خوشبو, 1/4 عضو پر تیز خوشبو لگ جائے تو دم واجب ہوگا. اگر 1/3 عضو سے کم پہ تیز خوشبو لگی ہے تو دم واجب نہیں. اور اگر خوشبو ہلکی ہے, عام طور پر میرا خیال ہے ہلکی خوشبو ہی ہوتی ہے, ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ کے ہونٹ سے بہت تیز خوشبو آنے لگے, تو پھر پورے ہونٹوں پہ جب تک وہ نہیں لگے گی اس وقت تک دم واجب نہیں ہوگا, یا پورے ہاتھ پہ جب تک نہیں لگے گی دم واجب نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہے. صدقہ کا مطلب 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو کھجور وغیرہ کے بقدر جو ہے آپ ریال صدقہ کر دیں. ویسے بھی جب ہم حج یا عمرہ کرتے ہیں نا, تو واپسی پہ یعنی احرام سے نکلنے کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے, تاکہ احرام کے خلاف کوئی کام اگر ہم سے ہو گیا ہو تو اس صدقے سے اس کی تلافی ہو جائے. اور یہ نیت کر لینی چاہیے کہ مجھ سے کوئی احرام کی پابندیوں میں کچھ مخالفت ہو گئی ہو تو یہ اس کی یعنی اس کی تلافی ہوگی اس سے.